اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صبح کی نشریات میں آج کا ٹاپک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان کی فضیلت۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 آیات کی بہت سی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ بہقی نے حضرت نعمان ابن بشیر سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب خاص تحریر فرمائی، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ اس کتاب کی ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں اور دارمی میں اور نسائی شریف میں اور در منصور میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 آیات کو جو آمن الرسول سے شروع ہوتی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ جو آیات آخری سورہ بقرہ کی ہیں، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ ان 2 آیات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، اور میرے رب نے خصوصیت کے ساتھ عرش کے نیچے سے مجھے عطا فرمائی۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں: نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ہر مومن کی بخشش۔ یہ تفسیر در منشور میں۔ حاکم و بہقی نے ابو ذر سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے جن آیتوں پر سورہ بقرہ ختم فرمائی وہ عرش کا خزانہ ہے، انہیں خود بھی سیکھو، اپنی بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اور مولا علی شیر خدا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بڑا بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نہ پڑھے۔ یہ دارمی شریف کے اندر ہے۔ تو گویا کہ ذہانت یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ انسان سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے جو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو کوئی نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے اسے تمام رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب بتائیے آپ کہ مولا علی کا جملہ اب اس تناظر میں ذرا دیکھیے نا کہ یہ صرف 2 آیات اگر پڑھ کر آپ سوتے ہیں تو گویا کہ آپ تو سو گئے، لیکن آپ کو ثواب ایسے مل رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو۔ اب بتائیے بے وقوفی ہوگا نا وہ آدمی کہ 2 آیات نہیں پڑھ رہا اور ساری رات کا ثواب جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ ساری رات عبادت کا ثواب پائے اور ان 2 آیات کو پڑھ لے سونے سے پہلے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزیں وہ دی گئیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی 3 آیاتیں، یعنی للہ ما فی السماوات بھی انہوں نے شامل کر لی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، یہ بھی انہوں نے ساتھ شامل کر لی، یہ ملا کر 3 بنتی۔ اور کہا آیت الکرسی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کو پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو رات بھر وہ شیطان اور دیگر آفات سے پناہ اسے مل جاتی ہے اور تمام رات کی عبادت کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک اوپر سے سخت آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہ کھلا تھا۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک کبھی زمین پر نہ آیا۔ اس فرشتہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کو ان 2 نوروں کی مبارکباد دینے آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اس کو پڑھنے والے کی ہر تمنا پوری ہوگی، یہ اس فرشتے نے یہ کہا۔ تو گویا کہ یہ 2 نور ہیں کہ جن کی اسپیشل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے مبارکباد دی گئی، اور ایک ایسا فرشتہ مبارکباد دینے کے لیے آیا جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، اور ایسا دروازہ کھولا گیا کہ جو پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک اہم نور ہیں یہ دونوں، تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو بھی پڑھنا چاہیے اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ آپ کی ہر تمنا پوری ہو رہی ہے تو پھر آپ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟
یہ مسلم میں ہے اور تفسیر خازن میں. سورہ بقرہ ختم کر کے آمین کہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یہ تفسیر کبیر میں، یعنی فانصرنا علی القوم الکافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آگے آخر میں آمین، جب آپ اس کو ویسے تلاوت فرما رہے ہوں، کیونکہ فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. اور دفن کے بعد قبر کے سرحانے اگر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جائے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اولئک هم المفلحون تک پہلا رکوع پڑھا جائے، یہ قبر کے سر کی طرف، وہ مردہ جب آپ نے دفنا دیا نا، قبر کے اوپر قبر برابر کر دیا، بنا دی، اور آپ سر پہ کھڑے ہو جائیے سر کی طرف، اور وہاں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھیے، اور اس کے بعد قبر کی پائنتی جو ہے اس کے پاؤں کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، وہاں آخری رکوع پڑھا جائے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم. تو میت کو قبر میں راحت ہوگی. اس لیے مسلک کی حق اہل سنت و جماعت یہ جب بھی کبھی کوئی مردہ دفن ہوتا ہے تو اس کو راحت پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کے ایک پڑھتا ہے اور ایک اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں 3 دن تک شیطان نہیں آتا. یہ تفصیل البیان میں، تو ظاہر ہے سورہ بقرہ کے اندر یہ 2 آیتیں بھی آ جاتی. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار شیطان کو قید کر لیا اور بولا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو بڑا عمدہ عمل بتاؤں گا. میں نے کہا بتا. وہ بولا اگر کوئی انسان رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرے تو ہم میں سے کوئی اس گھر میں رات بھر نہیں جا سکتا. لو اور سن لیجئے کہ یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پڑھنے والے کی تمنا پوری ہو رہی ہے، اور جو پڑھ رہا ہے ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جا رہی ہے، اور جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو شیطانوں کی طرف اعلان ہو جاتا ہے، پورے شیطانوں کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اس گھر کے اندر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون پڑھی گئی ہے، تو اب کوئی شیطان اس گھر کے اندر نہیں جا پائے گا. تو خواتین و حضرات، یہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے سننے کے بعد کوئی آدمی بھی ان کو چھوڑے گا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خود بھی یاد کرو، سیکھو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ اور بچوں کو بھی سکھاؤ. اس لیے آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ اسے یاد کرنا شروع کر دیجئے خود بھی، اور اپنی بیوی کو بھی یاد کروائیے اور اپنے بچوں کو بھی، اور ڈھیروں ثواب پائیے. اجازت دیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.